عشق مرشد کے نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زبردست اور امیزنگ ہونے والی ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ شمرا شامیر کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور اسے کہتی ہے میں اپنے ڈیڈ کے پاس جا رہی ہوں، اگر تم نے نہیں جانا تو تم مت جاؤ اور اب تم مجھے بالکل بھی نہیں روک سکتے۔ دوسری طرف ہارون شامیر کو داؤد کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتا ہے اور کافی سارے ثبوت اس کے خلاف بھی اسے دے دیتا ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہے سلیمان صاحب کے جو کیس میں پھنسے ہیں اس پہ بھی کس کا ہاتھ ہے، مگر پھر بھی شامیر اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور یہی سوچتا ہے کہ اس میں سارا کا سارا ہاتھ ہارون کا ہے، نہ کہ میرے ڈیڈ کا۔ اور شامیر بس یہی سوچتا رہتا ہے کہ جو بھی ہوا سلمان صاحب کے ساتھ یا جو شمرا پر حملہ ہوا ہے سب کا سب ہارون نے کروایا ہے۔ اس کے بعد شامیر میڈیا میں جائے گا اور وہ کہے گا سلمان صاحب کو جو کوئی بھی سزا ملتی ہے ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہماری پارٹی کا کوئی بھی بندہ سلمان صاحب کی یا ان کی حمایت میں ہم میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ سن کر شمرا بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ہارون بیگ بھی یہ بات سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ اسے داؤد کے بارے میں بتایا، اتنے سارے ثبوت دیے، مگر اس کے باوجود اس نے میڈیا پہ یہ کیا کہہ دیا۔ ہارون بیگ بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کر رہا ہے، مگر شامیر کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا آئیڈیا ہے کہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے کون کروا رہا ہے، یہ میرا باپ نہیں بلکہ ہارون بیگ کروا رہا ہے۔ اور ہارون بیگ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی باتوں میں آ جاؤں گا اور پھنس جاؤں گا اور اپنے ہی باپ کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا، تو ایسا بالکل نہیں ہونے والا، کیونکہ شامیر بالکل اپنی ماں پہ گیا ہے، وہ بنا کسی ثبوت بنا کسی ایویڈنس کے کسی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا ہارون بیگ کو بھی پتا تھا، اسی وجہ سے وہ سب کچھ کر رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کے ڈیڈ کے خلاف اسے نہیں کر پایا۔ تو ہارون بیگ یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ داؤد کی اب اس پارٹی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے بھی وہ شامیر خود ہی اپنے باپ کو اس پارٹی سے نکال دے تو اچھا ہے، اور بیت اسکندر کے بارے میں شمر کو اس وجہ سے بتا رہا ہے۔ اس کے بعد ہارون بیگ بہت ہی بری طرح پھنسنے والا ہوتا ہے، کیونکہ شامیر کو پتہ چل جاتا ہے کہ حملہ کس نے کروایا اور سلمان صاحب کو کس نے پھنسایا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بھی بات آ رہی ہوتی ہے کہ ہارون بیگ اسی وجہ سے کر رہا ہے کہ میں نے اس کی بیٹی نمرا سے شادی نہیں کی اور شمرا سے شادی کر لی ہے، اس وجہ سے وہ مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری طرف شمرا اپنی موم کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے آپ کو ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہوا ہے سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ تو اس کی موم اسے پوچھتی ہے کہ شامیر تمہارے ساتھ نہیں آیا، تو شمرا کہتے ہیں نہیں، وہ اپنی پارٹی چھوڑ کے میرے ساتھ اور ہمارا ساتھ بالکل نہیں دینا چاہتا۔ تو اس بات پہ اس کی موم کہتی ہے بیٹا تم پریشان بالکل بھی مت ہو، کیونکہ وہ بھی کہیں نہ کہیں مجبور ہوگا، کیونکہ وہ ہمارا ساتھ اس طرح کبھی بھی نہیں چھوڑنے والا۔ تو پھر شمرا اپنی موم سے کہتی ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں کسی بھی طریقے سے اپنے ڈیڈ کو وہاں سے باہر نکلوا لوں گی، بے شک دنیا کچھ بھی کہے کچھ بھی باتیں کرے، پر میں اپنے ڈیڈ کو وہاں نہیں رہنے دوں گی، جیسے بھی ہو میں اسے وہاں سے نکلوا لوں گی، کیونکہ مجھے اس بات پہ پورا یقین ہے ہمارے ڈیڈ نے بالکل ہی آسانی سے اور بنا رشوت کے زندگی گزاری ہے، اور مجھے کنفرم ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اس وجہ سے میں اپنی جان پر بھی کھیل کر انہیں بچانے کی فل کوشش کروں گی۔ اس کی یہ بات سن کے اس کی موم کہتی ہے اس بات کا مجھے بھی پتہ ہے، تمہیں بھی پتہ ہے اور سب کو بھی پتہ ہے کہ تمہارے ڈیڈ ایسا کام کبھی نہیں کر سکتے، اور کرپشن تو خاص طور پر بالکل بھی نہیں کر سکتے، یہ ضرور انہیں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی، اس کے پیچھے اب کون ہے جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سلیمان صاحب کو سزائے موت ہو جاتی ہے اور ان کی موت ہو جاتی ہے، جس پہ ہارون بیگ اور نمرا بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور وہ شمرا اور شامیر کے درمیان میں کافی سارے اختلافات بھی پیدا کر دیتے ہیں، وہ اپنے مشن میں بالکل پورا جا رہے ہوتے ہیں، جو کہ اب شامیر کو شمرا بھی چھوڑ کے اپنے گھر پر چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے شامیر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف نمرا فل کوشش کرے گی شامیر کو اپنی سائڈ پہ کرنے کی اور اپنے جال میں پھنسانے کی۔ اس کے بعد شامیر شمرا کے گھر پہ جاتا ہے اسے منانے کے لیے، مگر شمرا اس کی بالکل بھی کوئی بات نہیں مانتی بلکہ اسے الٹا بے عزت کر کے اپنے گھر سے نکال دیتی ہے، جس کی وجہ سے شامیر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، تو وہاں سے نکل جاتا ہے، گھر جا کے ہارون بیگ کو گریبان سے پکڑ کے شمرا کے سامنے لے کے آ جاتا ہے۔ دوسری طرف شمرا نے ماہرین لوگ کی ساری حقیقت شامیر کو بتا دی تھی، اسی وجہ سے وہ جا کے ہارون بیگ کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ سے بدتمیزی نہیں کر سکتا، مگر میں مجبور ہوں، جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا اور جو میری موم کے ساتھ کیا اس کا بدلہ میں 1 منٹ میں 1 گولی سے آپ سے لے سکتا ہوں، میں آپ کو بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ وہاں شمرا شامیر کو بہت زیادہ روکتی ہے، مگر شامیر بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور ایک فائر ہارون بیگ پہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہارون بیگ کو تو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد شمرا یہ سب کچھ دیکھ کے اپنے گھر واپس آ جائے گی، لیکن ماہرین شامیر کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، کیونکہ اپنے ڈیڈ کا بدلہ اس سے لینا چاہتی ہے۔ یہاں پہ شامیر کی جان کو بہت زیادہ خطرہ بن جائے گا، جس کی وجہ سے شامیر اور شمرا دونوں پاکستان چھوڑ کے کسی اور کنٹری میں چلے جاتے ہیں، اور پیچھے سے ماہرین کو پورا حق مل جائے گا، وہ اپنی سیاست کا استعمال کر کے شامیر کو اس جھوٹے پنگے میں پھنسا دے گی، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ خود بہت زیادہ کیسز میں پھنس جاتی ہے، اور سلمان صاحب والا کرپشن والا کیس بھی جھوٹا پڑ جائے گا اور ماہرین کو اس کی بھی سزا کاٹنی پڑ جائے گی۔
آپ کو اس ڈرامے کی سٹوری کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ یا پروموز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا.